آمین۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھیں جی ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ماریہ بول رہی ہوں پنڈی سے۔ جی فرمائیے بہن۔ میرا جو ہے تو بیٹا بڑا والا جو ہے نا بالکل نماز نہیں پڑھتا اور روزے رکھتا ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ چھوٹا بیٹا میرا حافظ قرآن ہے اور اس کے باوجود جو ہے تو وہ توجہ نہیں دیتا اور ہمارے گھر کے حالات بھی بہت خراب ہیں، کوئی بہت پریشان ہوں اس وجہ سے، تو کوئی پلیز بتا دیجیے گا، شیخ صاحب سے کہیے گا مجھے ان کا نمبر بھی چاہیے اور مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ٹھیک ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ جی شیخ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بچے کے لیے انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھتا ہے، نافرمان ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 23 روزانہ ایک تسبیح پڑھ کے پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ نماز میں بھی دل لگے گا، نماز پڑھنے بھی لگے گا، فرما بردار بھی ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک اور جو کاروباری پریشانی کے لیے انہوں نے کہا ہے تو اس کے لیے سورہ توجہ حافظ قرآن بھی ہے لیکن توجہ نہیں دیتا کام وغیرہ میں جو ہے نا۔ جی تو اس کے لیے یہ کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 10 سورہ آل عمران آیت نمبر 10 ٹھیک ہے، یہ پڑھیں روزانہ تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے۔ انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ اچھا ایک اور بھی ایک طریقہ ہے جو بزرگوں سے سنا ہے اور ملا ہے کہ جو والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، نماز وغیرہ نہیں پڑھتے وہ، تو طریقہ یہ ہے کہ جب نماز پڑھے اور نماز میں جب اتحیات کے بعد درود السلام کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، اس کے ساتھ اگر یہ دعا پڑھ لی جائے اللہم ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، تو اس کی برکت سے بھی انشاءاللہ اولاد اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر مجھے شیخ صاحب سے جو ہے پوچھنا تھا، میرا نام فائزہ ہے، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا یہ پوچھنا تھا کہ جو ہے میری عمر جو ہے وہ شادی کی ہو گئی ہے، 31 سال میری عمر ہو گئی ہے، بٹ جو ہے وہ میرا رشتہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی سے پوچھا ہے تو کوئی کہتا ہے سایہ ہے یا بندش ہے، رکاوٹ ہے، جو بھی ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہے، جس وجہ سے اب تو رشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو ہے یہ شادی کا مسئلہ ہے کہ وہ رشتہ نہیں ہو رہا میرا۔ اللہ کریم بہن آپ کو بتلاتے ہیں۔ جی ایک اور میں نے پوچھنا تھا، وہ جو ہے ہمیں کسی نے بتایا ہے کہ آپ نا آیت کریمہ پڑھا کریں، ہر مہینے جو ہے 1.25 لاکھ آیت کریمہ مکمل کریں۔ یہ 4تھا مہینہ ہے، ہم کنٹینیوسلی جو ہے وہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ میں نے یہ شیخ صاحب سے پوچھنا تھا کہ کیا وہ ہمارے لیے بھاری ہے یا ہم اس کو پڑھتے رہیں، کنٹینیو کریں یا اسٹاپ کر دیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا شیخ صاحب۔ یہ ہے کہ آیت کریمہ ان کے لیے درست نہیں ہے پڑھنا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت 41 مرتبہ روزانہ پڑھیں یا آگے پیچھے درود شریف پڑھیں اس کے، اور سورہ نساء کی پہلی آیت پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مقصد کے لیے وہ مسئلہ ان کا حل ہو جائے گا۔ اچھا یہ جو آیت کریمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی جلالی ہے اور اس طرح یہ کوئی مسئلہ کوئی جو پڑھتے ہیں تو بڑی جلالی ختم ہے، یہ ایسا کچھ ہے؟ اصل میں آیت کریمہ کے پڑھنے کے لیے خاص طور پہ جو علماء روحانیت نے حکم دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اس کو پانی رکھ کر اور اس میں تسبیح ڈبو کر اور اندھیرے میں پڑھا جائے۔ اچھا اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو جب تک کہ یہ کہ نیت کر کے پڑھا جائے 12 دن 40 دن 21 دن جتنے دن کی نیت کر کے پڑھا جائے اتنے ہی دن پڑھا جائے۔ اچھا اس سے اگر پہلے چھوڑ دیا جائے تو نقصان ہوگا۔ اچھا عورتوں کو اس لیے پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ ان کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ پورے کر پائیں گی یا نہیں کر پائیں گی، تو لہٰذا عورتوں کو خاص طور پہ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا اس کے علاوہ پھر وہ تلفظ کے جو مسائل ہوتے ہیں، یہ آیت کریمہ ایسی ہے کہ تلفظ اس میں اگر صحیح نہ ہو پھر بھی نقصان ہوتا ہے، اس سے رجت ہوتی ہے تلفظ کا مسئلہ۔ بالکل۔ تو پھر ان کو کیا کرنا چاہیے اب شیخ صاحب؟ میں نے کہا نا کہ ان کو چھوڑ دینا چاہیے، نہیں پڑھیں بلکہ سورہ نساء کی پہلی آیت 41 مرتبہ پڑھیں، مطلب وظیفے کے طور پہ چھوڑ دیں، قرآن کو پڑھنا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ایک خواب سوشل میڈیا پہ میں تھوڑا سا اگر میں غلط بتا رہا ہوں تو مجھے کریکٹ کیجیے گا، کہ خواب یہ ہے کہ والد مطلب بچی یہ کہتی ہے کہ والد کا انتقال 6 برس پہلے ہوا اور خواب میں ان کو دیکھا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے،
یعنی ایک عجیب کیفیت میں ہیں، درد کی کیفیت میں ہیں، تکلیف کی کیفیت میں ہیں، وہ خواب دیکھ رہی ہیں اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کا جو کفن ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرا کفن جو ہے وہ لوٹا دیا جائے یا دے دیا جائے. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اصل میں یا تو یہ ہے کہ وہ مقروض ہیں کسی کے، دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ایصال و ثواب کی ضرورت ہے، اور اس بات کی تلاش ضرور کی جائے کہ وہ کسی کے مقروض تو نہیں ہے. ٹھیک. ہاں. اور ان کے لیے ایصال و ثواب کیا جائے جتنا ہو سکے، ان کو چاہیے کریں. یہاں بالکل صحیح. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جنید بھائی کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ میرے بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ دعا. قبلہ آج محمد طویل کہیں سے بات کرنی تھی. جی بات کیجیے. آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عرفان حسین بات کر رہا ہوں مدینہ شریف سے. ارے ماشاءاللہ، مدینے سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، کیا بات. ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. واہ واہ واہ. مدینہ منورہ سے کال ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. جی عرفان بھائی بیٹا کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ وعلیکم السلام. قبلہ آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. میں ٹھیک ہوں قبلہ. آپ تو مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں کیسے ہو، آپ تو مدینہ شریف میں ہو تو سبحان اللہ اچھے ہی ہوں گے. سبحان اللہ، اچھوں سے اچھے ہوں گے. سبحان اللہ. اور آپ تو عرفان وہی ہے نا جو مدینہ میں ہی پیدا ہوئے ہیں. جی. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمارے دوست ہیں حسین بھائی، ان کے بیٹے ہیں، ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی ہے. اچھا ماشاءاللہ. مدنی ہیں. مدنی ہیں ماشاءاللہ. کیسے ہو بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ. آپ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. حکم. قبلہ سر دو فرمائش کرنی تھی آپ سے. جی جی. آسیوں کو در تمہارا مل گیا، سبحان اللہ، شم میری رسالت ہے. انشاءاللہ. اچھا تو آپ نے فرمائش کر لی، اب ایک فرمائش میں کر رہا ہوں ہم سب کی جانب سے. اور جہاں جہاں مطلب ظاہر ہماری ٹیم اس وقت پھیلی ہوئی ہے اور اس ٹرانسمیشن کو کر رہی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ظاہر آپ جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور جب بھی جائیں تو ہم سب کا انتہائی ادب کے ساتھ اور بقی کے تمام مکینوں کی بارگاہ میں انتہائی ادب کے ساتھ سلام پیش کیجیے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے گفتگو کرنی. اچھا ٹھیک ہے، بریک پہ جانا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، بس انشاءاللہ واپس لوٹیں گے، فرمائش بھی پوری ہوگی اور مفتی صاحب بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو بھی کریں گے. آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد. ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. مفتی صاحب بات ہو رہی تھی، آج میں نے ابتدا میں جو گفتگو کی تھی اعتکاف کے حوالے سے. اب پرسوں ظاہر ہے ماشاءاللہ مسلمان جو ہے وہ اعتکاف اختیار کریں گے. کیا فرمائیں، اعتکاف ہے کیا بیسیکلی؟ اعتکاف ہر عبادت کی طرح اللہ کی ایسی عبادت ہے کہ جو انسان کو اللہ کے قریب لے کے جاتی ہے. اور دراصل اعتکاف صوفیہ کی تربیت ہے، تصوف کی تربیت ہے، اور وصال حق کی طرف قدم بڑھانا ہے. معتکف بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں حاضر ہو جاتا ہے اپنا گھر چھوڑ کے. یوں تو سب اللہ کا ہے، لیکن دنیا کو چھوڑ کر جہاں اس کے لیے گناہ کرنا آسان تھے، جہاں اس کے لیے دل کی تربیت کرنا مشکل تھی، وہ تمام معاملات چھوڑ کر وہ اللہ کے گھر میں جاگزیں ہوتا ہے، پڑاؤ ڈال دیتا ہے. اور یہ لکھا صوفیہ نے، میں مطالعہ کر رہا تھا، اور یہاں بھی آپ جانتے ہیں کہ خانقاہ بریک میں بھی ایک خانقاہ ہوتی ہے، اور ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں قبلہ حضور میاں حضور سے، اویس بھائی سے، ماشاءاللہ کیا کمال کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. تو مسجد میں آ کر، اللہ کے گھر میں آ کر بنیادی طور پہ بندہ دراصل اپنے نفس کی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، نفس کو آلائشوں سے پاک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، دنیا سے کٹ کر. دیکھیں راہبانیت اسلام میں نہیں ہے. پرانے دور میں حضور اکرم نور مجسم سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کی امتوں میں راہبانیت تھی. اسلام میں راہبانیت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرما دیا راہبانیت نہیں ہے. راہبانیت اس لیے کی جاتی تھی، یعنی دنیا سے اس لیے کٹا جاتا تھا تاکہ اپنے نفس کی آلائشوں کو دور کیا جائے، خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کی جائے. اب آپ ہر عبادت کو لے لیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، شب و روز زندگی کے معاملات ہیں، سب میں جو انسان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیتی نکات دیے، اگر ہم ان کے مطابق زندگی گزاریں تو ہماری تربیت ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف اور صرف اس عبادت کو
ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں اور اس کے جو حقیقی ثمرات آنے تھے وہ حاصل نہیں کر پاتے. اچھا اعتکاف کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ 10 دن مسجد میں بیٹھے رہیں, آپ نے اپنے اوپر غور کرنا ہے, نفس کا محاسبہ کرنا ہے, اپنے اندر خود کو تلاش کرنا ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. تو اپنی پہچان کے لیے بندہ وہاں بیٹھتا ہے. پھر ابھی دوران گفتگو بات یہ ہو رہی تھی کہ جناب, اور پھر یہ سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے دکھایا, پہلے 10 دن, پھر اگلے 10 دن, پھر آخری 10 دن. شب قدر کی تلاش دراصل اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. جس نے, اللہ تعالیٰ نے وہ رات ایسی بنائی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اور جس نے اس رات کو پا لیا وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندوں میں سے ہے. ایسا ہی ہے. تو ایک بڑا مقصد شب قدر کی تلاش بھی ہے, لیکن اپنے آپ کو ٹھیک انسان بنانا بھی, اپنے آپ کو بھی تلاش کرنا ہے, اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سبحان اللہ. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. اعتکاف کا معنی کیا ہے؟ اعتکاف لفظی طور پہ تو عین, کاف اور فا, اکف حروف اصلیہ ہیں. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے. اس کا معنی ہے پڑاؤ ڈالنا, ٹھہر جانا, جم جانا, رک جانا, دھرنا دینا. اب یہ لفظ ایسا ہو گیا اویس بھائی کہ وہ مسجد کے لیے استعمال کرتے ہوئے ڈر اس لگتا میں تو مطالبات دوسرے ہیں نا جی. بندہ بس مولا تیرے در سے خالی جاؤں گا نا, بات بالکل تجھے راضی کرنا ہے, تجھے راضی کرنا ہے, بس راضی کرنا, تو راضی ہو جا. گزارشات ہیں, مطالبات لے کے گئے نا بے شک, کہ مولا بس یہ بھی دے دے, مولا یہ بھی دے دے, پروردگار نیک بنا دے, متقی بنا دے. جب تک تو دے گا نہیں ہٹیں گے نہیں مولا. اور پھر کرم ہوتا ہے معتکف پر. کیا بات. بے شک ایسا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بخشش کے پروانے لے کے جاتا ہے. وہ ون لائنر بیسکلی مطالبہ ہے نا کہ تو ہم سے راضی ہو جا, تو راضی ہو گیا تو جگ راضی ہو گیا. بات یہ پھر تو ساری چیزیں اس میں آ گئی نا. بالکل. لیکن افسوس کی بات یہ ہے, کل جو آپ نے بات کی تھی موبائل والی, وہ فتنہ دجالی مسجد کے اندر بھی داخل ہو گیا. اب تو بہت زیادہ ہو گیا. جی ہاں. تو جو بھائی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں, اللہ سب کو توفیق دے, ان سے خاص طور پہ گزارش ہے کہ اپنا موبائل صرف ضرورت کے لیے گھر والوں سے رابطے کے لیے استعمال کریں, اور بہت احتیاط کریں. رنگ ٹونز جو ہے وہ کم سے کم نہیں ہونی نہیں چاہیے. میوزک کی نہ ہو مسجد میں تو بالکل نہ, ویسے ہی نہیں, ویسے بھی نہیں, موبائل ہونا ہی نہیں چاہیے. مطلب سارے رابطے چھوڑ دیں, اس کے رابطے ہے تو پورا کٹے نا. بالکل ایسے ہی, آدھا کٹے, آدھا ادھر آدھا ادھر, تو مطلب سارے رابطے چھوڑ کے اس کے رابطے میں آ جائیں. بات یہ گیا اسی لیے تھا نا. وہ کیا تھا, کسی نے کہا کھل کیا سامنے یا صاف گرا دے چلمن, قتل کرتی ہے تیری نیم حجابی مجھ کو. یہ کہ آدھا ادھر آدھا ادھر, مکمل جا, مکمل رابطہ, وہاں سے رابطہ کاٹ کے وہاں سے رابطہ جوڑ لینا. بالکل ایسے ہی ہے. اور ایسا ہوتا تھا جس دور کا آپ نے تذکرہ شروع میں کیا, ہمیں بھی اس وقت تو موبائل ہی نہیں تھے قبلہ. یہی تو عرض کر رہا ہوں, اس دور میں موبائل نہیں تھے تو کتنی سہولت تھی, کتنا آسان تھا اعتکاف کرنا, اور کتنی روحانیت تھی. اب بھی پانے والے پاتے ہیں روحانیت, لیکن یہ کہ یہ رکاوٹیں ہیں. لیکن جو حضور علیہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری دور سے ہم دور ہو رہے ہیں نا, جی ظاہری دور سے دور ہو رہے ہیں نا, تو روحانیت کے اندر فرق نہیں ہے تھوڑا سا؟ بے شک آیا ہے, بے شک آیا ہے. قبلہ کیا فرمائیں گے آپ؟ بات یہ ہے کہ بیسیکلی اعتکاف نام ہے حضوری کا, اللہ حاضر ہونے کا. اب جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے تو پھر اس کو تمام غیر حق سے رابطہ ختم کر دینا چاہیے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کو وہ فیضادہ برکات جو اعتکاف کے ہیں حاصل نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ معتکف اللہ کا مہمان ہے, اور اللہ تعالیٰ غیور ہے. وہ غیور ہے, غیور ہے. کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ غیور ہے, اور وہ بندہ اللہ کا مہمان ہے. تو اللہ اپنی حضوری میں پھر غیر کو پسند نہیں کرتا. یہ بالکل میرے خیال ہے شیخ صاحب اس طرح کی بات ہے نا کہ مثال کے طور پہ ایک دنیاوی میں ایک مثال مطلب دے رہا ہوں, لیکن مثال بنتی نہیں کہ اگر میں کسی شخصیت سے ملنے کے لیے جاؤں, ٹھیک ہے جی, اور میری کنسنٹریشن اگر اس شخصیت پہ نہیں ہے, گو کہ مجھ سے وہ بڑا ہے, تو وہ فیل تو کرے گا نا کہ مطلب میرے شایان شان اس نے مجھے پروٹوکول نہیں دیا. کجا اس کے کہ رب
کائنات کی بارگاہ میں ہم جا کے بیٹھ رہے ہیں اور ہماری توجہ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. آپ ایک افسر کے سامنے جاتے ہیں, ہاں وہی میں کر رہا ہوں, انٹرویو دینا اپنی سروس کے لیے, تو آپ کے پیر کانپ رہے ہوتے ہیں, ہاں ایسا ہی ہے, آپ کی زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہوتے ہیں, اور آپ مالک الملک کی بارگاہ میں گئے ہیں نیت کر کے, اور دوسروں سے باتوں میں لگے ہوئے, صحیح, آپ کی توجہ نہیں ہے, آپ کی حضوری نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس رب کو وہ اہمیت نہیں دی جس کا جو دینی چاہیے تھی. جب تم نے نہیں دی تو پھر وہ تمہارے کو نہیں. مطلب آپ کا جسم تو موجود ہے, اعتکاف میں روح موجود نہیں ہے. اللہ کا حق نہ بچانا, بے شک بے شک. کون سی ہے کوئی ہے آیت بھی ہے, اللہ کا حق پہچانو, بالکل ہے قرآن میں. تو اس کا حق پہچاننا یہ وہ بڑی چیز ہوتی ہے. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ایک وقت میں اس کیفیت میں پہنچ جائے, یعنی ایسی کیفیت ہو کہ جس میں اس کی لو لگی ہوئی ہو, جہاں اس کے دل میں, اس کے خیال میں, اس کی زبان میں سوائے ما سوا اللہ کوئی نہ ہو, جب اس کیفیت کو پا لے اور اس کیفیت میں ایک دفعہ کہہ دے اللہ, ادھر بنے گا. حضرت سرکار شیخ ادھر کام بنے گا. جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اسم اعظم کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کہے, اور اس وقت جس وقت تو اللہ کے تیرے دل اور دماغ میں اللہ کے سوا کوئی نہ ہو, اللہ بس یہی تیرے لیے اسم اعظم ہے. تو اسم اعظم کیا بات ہے, یعنی جو اللہ سے رابطے میں آ گیا وہی ضابطے میں آ گیا. اللہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی مثال اللہ نے دی کہ ماں سے 70 گنا زیادہ, ماں سے 70 گنا زیادہ. اچھا, آپ کی والدہ کھڑی ہوئی ہیں 4th فلور پہ, بچہ کھڑا ہوا ہے بالکل نیچے, اور بچہ کہہ رہا ہے کہ ماں مجھے تیرے پاس آنا ہے. اب ماں کو پتا ہے کہ سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور ماں جانتی ہے کہ اس راستے میں سانپ بھی ہیں, بچھو بھی ہیں, تو ماں کہے گی بیٹا تو ٹھہر, میں آتی ہوں. ٹھیک ہے. اب بلا تمثیل سمجھیے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ. بے شک بندہ اگر دل سے کہنا مولا تیری بارگاہ میں آنا ہے تو اس کی رحمت پہلے آتی ہے, لبیک, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں مخلص کر دے. ہم اگر مخلص ہوں گے نا تو پھر وہ انسان جب ایک قدم اللہ کے راستے میں رکھتا ہے, اللہ 10 قدم اس کو قریب کر دیتا ہے. ایسا ہی. اس موقع پہ کوئی کلام ہو جائے اویس بھائی, کوئی ایسا کلام جو اس بالکل اسی مناسبت سے ہو. یہ تو آپ نے بڑی عجیب بات کر دی, اسی گفتگو کی مناسبت, کیا بات, اسی گفتگو کی مناسبت سے جو آپ کا دل کر رہا ہو. بس ایک میں تو اتنا ہی کہوں گا کہ ہم تو بہت گناہ گار آدمی ہیں, اور نہ ہمارے پاس ایک اعمال ہیں ایسے کہ نہ کچھ ہم پیش کر سکیں. ایک آدمی کہتا ہے یا رب, تو رحمت کہتا ہے یا رب, تو رحمت الہی پکارتی ہے یا عبدی. لیکن جب کوئی گناہ گار کہتا ہے یا رب تو 2 دفعہ آواز آتی ہے یا عبدی یا عبدی. اچھا مفتی صاحب ایک بات, اور مثال بھی دی تھی حضرت ایک حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تبارک و تعالی, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اللہ تبارک و تعالی کی اپنے بندے سے محبت کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ہے جو صحرا میں ہے, اونٹ پر سوار تھا, سامان تھا اس کے پاس, لیکن وہ سارا سامان اونٹ سمیت گم ہو گیا اس سے, اور وہ شدید پیاس کی کیفیت میں ہے, کچھ نہیں نظر آ رہا اس کو, کچھ نہیں مل رہا اس کو, یہاں تک کہ اسے ایسا محسوس ہونے لگا کہ اب وہ زندہ نہیں رہ پائے گا, بچ نہیں پائے گا, مر جائے گا. اس کیفیت میں جب کہ اسے یقین ہے کہ اب زندہ نہیں رہ پاؤں گا, اچانک اس کو اپنا اونٹ سامنے سے آتا ہوا نظر آتا ہے سامان کے ساتھ. تو جو اس بندے کی خوشی کا عالم ہوتا ہے, رب کریم عز و جل کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جب اس کا گناہگار بندہ اس کی طرف اس کی بارگاہ میں لوٹ کے آتا ہے. تو اعتکاف رجوع ہے اللہ کی بارگاہ. اس پہ بات کرتے ہیں, بلکہ میں آپ سے یہ بھی سوال کروں گا کہ آج نوجوان نسل کو آپ یہ بھی بتلائیے گا ضرور کہ اعتکاف کرتے وقت ان کو کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یعنی جو ڈومین ہے نا وہ واضح ہونی چاہیے کہ ایک معتکف کے لیے یہ ان تمام چیزوں کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے. جی بالکل, مسائل کے حوالے سے خاص طور پہ, تاکہ لوگوں کی تربیت ہو, لوگوں کو پتہ چلے کہ جی ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے ناظرین, آپ سے ملاقات کرتے ہیں بس ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید. اتحاد رمضان کی اس خصوصی براہ راست نشریات میں خانقاہ اتحاد سجی ہوئی ہے, اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جنید بھائی کیا حال ہے, خیریت سے ہو؟ السلام علیکم میرے بھائی. اور سناؤ, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ السلام علیکم میرے بھائی. ہاں وعلیکم السلام. جنید بھائی جی, کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں محمد شاہد بات کر رہا ہوں, میرپور خاص سے. جناب فرمائیے.
ہاں میرا سوال یہ ہے کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, اللہ کریم. ہاں تو مفتی صاحب سے یہ عرض تھی کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں پڑھنے کے لیے مجھے نیک و صالح اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اللہ کریم. آپ کو بتاتے ہیں, آپ کا بہت شکریہ محمد شاہد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن. آپ کو بتاتے ہیں جی شاہد صاحب. جو یہ اولاد کا ان کو مسئلہ ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 41 تا 44. سورہ یاسین آیت نمبر 41 تا 44. ان کی جو زوجہ ہیں وہ 1 گلاس پانی پہ دم کریں پڑھ کے 41 بار. 41 بار. اور خود بھی پئیں, اپنے شوہر کو بھی پلائیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آسانی سے حل. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. مفتی صاحب بات ہو رہی تھی نوجوانوں کے حوالے سے, ذرا جیسے ظاہر ہے جو لوگ اعتکاف کے لیے جائیں گے اس میں نوجوان بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, سب, لیکن آپ یہ بتائیے کہ اس کے مسائل کیا ہیں, کن کن چیزوں کا خیال کرنا ہے, کہاں کہاں احتیاط کرنی ہے تاکہ غلطیاں نہ ہوں لوگوں سے. دیکھیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ مسلمان عاقل بالغ اعتکاف کر سکتا ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. محلے کی مسجد میں کم از کم ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جو اعتکاف ضرور کرے, یہ مسجد کا حق ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ جیسے اویس بھائی نے ارشاد فرمایا آغاز میں کہ الحمدللہ اب ہمارے یہاں ماحول ہے اعتکاف کا, اور مساجد کے اندر ماشاءاللہ کثرت سے لوگ آتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد اور اعتکاف کرتے ہیں, اور تربیتی اعتکافات ہوتے ہیں ماشاءاللہ. مبلغین آتے ہیں, سمجھاتے ہیں, قرآن پڑھایا جاتا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن انفرادی حیثیت میں جو غلطیاں ہمارے ہاں ہوتی ہیں ان پر توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. حاجت طبعی اور حاجت شرعی, ان دو کے بغیر اگر کوئی مسجد سے باہر گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اب اس کو آسان الفاظ میں سمجھائیں لوگوں کو. حاجت طبعی یہ ہے کہ اگر مسجد کی فنا میں یعنی مسجد کے پورے پریمیسز کے اندر اگر کوئی استنجا خانہ نہیں ہے, وضو کی جگہ نہیں ہے, تو وہ طبعی طور پر وہاں جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, واش روم جا سکتا ہے, ریسٹ روم جا سکتا ہے. لیکن وہ جائے گا بھی تو خاموشی کے ساتھ جائے گا, نہ کسی سے بات کرے گا, نہ رکے گا. چلتے چلتے اگر اسلام کر دیا تو وہ الگ بات ہے, رک کے بات نہیں کر سکتا ہے, فاسد ہو جائے گا اس کا اعتکاف. اچھا, جی ہاں, یعنی رکا اور فاسد ہو جائے گا. جی رکا, اور اوہو, بلا ضرورت بھی رک گیا تو فاسد ہو جائے گا. تیزی سے جانا ہے, یعنی تیزی سے مراد جو عام چال ہے اس طرح جائے اور واپس آ جائے. یہ حاجت طبعی کے لیے مسجد سے نکل سکتا ہے, نمبر 1. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں نے عرض کی حاجت شرعی کے لیے بھی وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے. اچھا, یہ اعتکاف سنت اعتکاف کی بات, جی نفلی کی نہیں, نفلی کی نہیں, جو 10 روزہ اعتکاف شروع ہونے جا رہا ہے. ٹھیک ہے. حاجت شرعی سے مراد یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں مثلا جمعے کی نماز نہیں ہوتی, جمعہ نہیں ہوتا, وہ مسجد جامع نہیں ہے, وہاں صرف 5 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ شہر میں ایک بڑی مسجد میں جمعہ ہوتا تھا یا کسی میدان میں عیدگاہ میں جمعہ ہوا کرتا تھا. اب تو ماشاءاللہ ہر مسجد میں ہی کم و بیش جمعہ ہوتا ہے. تو اب یہ ضرورت باقی اس طرح سے نہ رہی کہ اب دوسری مسجد میں جانے کی حاجت نہیں ہے, اپنی مسجد میں ہی جمعہ پڑھیں. پہلے ہوا کرتی تھی مسجد محلہ ہوتی تھی, مسجد بازار ہوا کرتی تھی پہلے, تو اس کے الگ الگ احکامات ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں یہ بھی اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے اس کے عزیز میں, تو وہاں بھی نہیں جا سکتا. وہاں بھی نہیں جا سکتا. جا سکتا ہے, بالکل نہیں جا سکتا. لیکن ایک صورت ہے جانے کی کہ اگر اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو, اس کو پتا ہو کہ ایسا ہو سکتا ہے, تو پہلے نیت کر لے. ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں اس طرح کی استثنائی صورتیں بیان تو کی گئی ہیں, لیکن عمومی فتویٰ اسی پر ہے کہ جائے گا تو فاسد ہو جائے گا, لیکن چونکہ ضرورتاً گیا اس لیے گناہ گار نہیں ہوگا. اچھا, اب اور کسی نے اعتکاف کی نیت کی, مسجد میں آ گیا اور بغیر ضرورت شرعی یا حاجت شرعی اس نے اعتکاف فاسد کر دیا, توڑ دیا, تو گناہ گار بھی ہے, اس کی قضا بھی کرنی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے. اعتکاف قضا پھر اسی صورت میں ہوگی, یعنی 10 دن پورے نہیں, قضا 1 دن کی, قضا 1 دن کی ہوگی. قضا 1 دن کی ہوگی. ٹھیک ہے, چاہے وہ رمضان میں کرے یا بعد میں کر, بالکل ٹھیک ہو گیا, بعد میں بھی کر سکتا ہے, لیکن روزہ رکھنا ہوگا ساتھ قضا میں بھی. اور جو اس طرح اعتکاف شروع ہوتا ہے نا, مغرب سے پہلے بیٹھ جانا اور پھر مغرب میں نکلنا, اسی طرح سے ہوگا. واہ, اب ہو کیا رہا ہے, اصل جو کرنے کی بات مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے, یقین مانیے اتنا مزہ آ رہا ہے, گفتگو جاری رکھیں. نہیں, ابھی میاں حضور بھی انشاءاللہ ارشاد فرمائیں گے. ابھی ہماری بریک میں بڑی اچھی بات ہو رہی تھی. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیے نا کہ مسجد سے خود باہر گیا تو اعتکاف ٹوٹ گیا, بلا ضرورت گیا تو, لیکن بلا ضرورت پوری دنیا کو اندر لے آیا اپنے ہاتھ میں. وہ موبائل کی صورت میں. اور آیا کیوں تھا؟ آیا تھا اللہ کو منانے, اللہ کو راضی کرنے, اپنے آپ کو اچھا بنانے, اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا. نعوذ باللہ. اگر اعتکاف ٹوٹے گا نہیں, لیکن مقصد حاصل نہیں ہو پائے گا. میاں حضور نے بڑی اچھی بات ارشاد فرمائی, اچھی بات کرتے ہیں, یہی تو تربیت ہوتی ہے. بے شک یہی تربیت ہوتی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ کے دربار میں آیا ہے اور ان کے دشمن والے کام کر رہے ہیں. ہاں, اس پہ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, پھر گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
میں پرویز بول رہا ہوں سوات سے. جی فرمائیے پرویز صاحب. جی میں نے کل بھی فون کیا تھا, بہرحال آج میرا آ گیا ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی سحرش پرویز اس کا نام. اچھا ٹھیک ہے. اس کے جو ساس اور اس کے ہسبینڈ ہے نا, ان کے ساتھ کوئی رویہ ان کا اچھا نہیں ہے. اللہ کریم. ٹھیک ہے. تنگ وہ بہت کرتے رہتے ہیں نا, ڈسٹرب بہت زیادہ کرتے ہیں. باتوں کا تو ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی مار کٹائی بھی ہوتی ہے. دوسرے نمبر پہ گھر میں اور بھی ان کے بھاوجے وغیرہ ہیں نا, وہ بھی مطلب ان کے گھر نہیں نا. اللہ کریم. اللہ کریم آپ کو بتاتے ہیں. بالکل مسئلہ میں آپ کا سمجھ گیا. ظاہر ہے جب وہ مار کٹائی کی بات ہے تو اس سے بہت آگے تک کی ظاہر بات ہو سکتی ہے. جی شیخ صاحب. زوجہ کا مسئلہ ہے نہیں, ان کی بیٹی کا مسئلہ ہے. ان کی ساس ہے, سسرال میں جو ہے نا رویہ صحیح نہیں ہے. ساس مارتی ہیں, شوہر مارتے ہیں, اور مطلب گالی گلوچ اور ظاہر ہے جو ایک معاملات ہوتے ہیں. وہ بچی جو ہے 3 تسبیحیں روزانہ یا عزیزو یا لطیفو کی پڑھے. یا عزیزو یا لطیفو. جی ٹھیک. 3 تسبیحیں. جی ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ کر سکتی ہے کہ تھوڑی سی چینی پہ دم کر کے چینی کے ڈبے میں ڈال دے واپس, تو کچھ دنوں کرے تو سب بہتر ہو جائیں گے اس کے ساتھ انشاءاللہ. اور اگر ایسا نہیں کر سکتی ہے تو صرف ورد رکھے اس کا. درست ہو گیا. ایک کالر کو اور شامل کرتے ہیں.